قدر کی رات ہے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا ویڈیو کا مقصد آپ تک صحیح دین پہنچانا، صحیح دین بتانا اور صحیح مسئلے سے آپ کو آگاہ کرانا۔ اور آج کا ویڈیو ہے، آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک چینل کا بائیکاٹ کیا ہے، اور ہم کسی چینل کے بائیکاٹ کرنے کے عادی نہیں ہیں، نہ کبھی کیا ہے نہ کبھی ایسی ویڈیو بنائی ہے، لیکن برابر کال اور میسیجز اور بار بار یہ سوال آ رہے تھے کہ ایک چینل ہے ڈاکٹر فاطمہ باتل کے نام سے، انہوں نے مسئلے اس میں بتائے اور بتانے میں ہر مسئلے کو پلٹ کر بتایا ہے، ہر ناجائز مسئلے کو جائز بتایا ہے، ہر نقصان دہ مسئلے کو فائدہ مند بتایا ہے، اور ہر مسئلے کو غلط بتایا ہے۔ اور کافی لوگوں نے اسے سنا ہے، اور کچھ لوگوں نے سنا تو کچھ نے مجھ سے سوال بھی کیے، برابر میسج آ رہے تھے، تو میں نے سوچا اس پر ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے، اور جو لوگ اس چینل کو سن رہے ہیں ان سے درخواست کی جائے اس چینل کا بائیکاٹ کریں، اور آپ دین اور مسئلہ کسی بہتر چینل سے، کسی بہتر عالم سے اور کسی صحیح رہنمائی کرنے والے سے مسئلے کو جانا جائے، اور دیندار سے سیکھا جائے، دین کے اسپیشلسٹ سے سیکھا جائے، نہ کہ کسی ڈاکٹر سے، نہ کسی انجینئر سے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جو ٹاپک لیا ہے اس میں انہوں نے ڈاکٹر فاطمہ باتل نے بتایا ہے مستزنی کو لے کر۔ یہ اپنے ویڈیو میں، اپنی کلپ میں لوگوں سے کہہ رہی ہیں مستزنی کرنا نقصان دہ نہیں ہے، اور مستزنی کرنا جائز ہے، ہاتھوں سے زنا کرنا جائز ہے، اس کو انہوں نے بتایا ہے۔ اور انہیں تو یہ سوچنا چاہیے، یہ ایک ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر کا کام تو یہ ہے ہر نقصان دہ چیز سے، جو انسان کی جسمانی بھی نقصان دہ ہے اور دماغی بھی نقصان پہنچانے والا گناہ بھی ہے، اس سے لوگوں کو بتانا چاہیے اور آگاہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس سے دور کرنا چاہیے، لیکن وہ تو الٹا بتا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے مستزنی برے اثرات نہیں پیدا کرتی اور مرد کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تو سوچئے کتنا غلط مسئلہ بتایا ہے کہ مستزنی کرنا گناہ نہیں ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا بہت بڑی سزا ہے، کہ کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، بندے کا یہ گناہ عام کیا جائے گا، تو اس وقت ہاتھ سے زنا کرنے والے کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں جس طریقے سے عورت حمل سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن ہاتھ سے زنا کرنے والے کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس کے ہاتھ سے ایک ایک انگلی سے، ایک ایک چولی سے اور ہاتھ کی ہتھیلی سے بچے پیدا ہوں گے، اس میں عمل ٹھہرے گا۔ تو کتنا سخت گناہ ہے اور کتنی سخت سزا ہے کہ جس طریقے سے عورت دنیا میں تڑپتی اور بلکتی اور پریشان ہوتی ہے، درد کو برداشت کرتی ہے، اسی طریقے سے خطرناک درد، خطرناک پریشانی، بہت بڑی مشکل انسان کو ہاتھ سے زنا کرنے والے کو کل قیامت کے دن ہوگی۔ تو سوچئے، اور نقصان اس کے یہ ہیں جب انسان اس کام میں لگ جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ تک کہہ دیا کہ انسان ایک دن میں 7-8 بار اس کام کو کر سکتا ہے، 7-8 مرتبہ اپنے ہاتھ سے فارغ ہو سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے زنا کر سکتا ہے، اس سے کوئی نقصان پڑنے والا نہیں ہے، لیکن حد پار نہ کرنا چاہیے۔ تو سوچئے کہ ایک مرتبہ کرنے میں اتنا نقصان ہے کہ انسان کے ایک مرتبہ کرنے میں سینکڑوں قطرات خون کے ختم ہو جاتے ہیں، سینکڑوں قطرات اس کے اندر سے طاقت کے منی کے ختم ہو جاتے ہیں۔
تو سوچئے اتنا بڑا نقصان، اور انسان کا اس کا اثر بڑھاپے میں ہوتا ہے، تو سوچئے اتنا بڑے نقصان کو کوئی گناہ نہیں سمجھا۔ اور آگے انہوں نے ایک دلیل بھی دی ہے کہ اگر نقصان دہ ہوتا اور اگر ناجائز ہوتا تو انسان کے ہاتھوں میں بال ہوتے اور وہ گنجا ہوتا اور بیویاں چھوڑ کر چلی جاتی۔ اور میں آپ کو بتا دوں ایسے کیسز اکثر آئے ہیں جن لوگوں نے ایسی غلطیاں کی ہیں، ہاتھوں سے زنا کیا ہے، میرے پاس کافی کیس ایسے آئے ہیں کہ آج ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی خواہش پوری نہیں کر پاتے، اپنی بیویوں کو جس طریقے سے سہولت اور آسانی اور جس طریقے سے ان کے دل کو لبریز اور ان کے دل کو رکھنا پڑتا ہے وہ ان کو نہیں دے پاتے، جس طریقے سے ان کا خیال کرنا چاہیے وہ ان کو نہیں دے پاتے۔ تو یہ سوچئے کتنا بڑا نقصان ہے۔ انسان ایسا کام کرنے سے شادی کے بعد، نکاح کے بعد بیوی کے قابل نہیں رہتا۔ اور انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ناجائز ہوتا تو ہاتھوں پر بال ہوتے، تو سوچئے اگر ناجائز نہیں ہے تو اسی وجہ سے ہاتھوں پر بال نہیں ہے، ہاتھوں کو صرف اسی لیے چھوڑا گیا ہے۔ تو ذرا سوچئے عورت ہے شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے جس طریقے سے اس کی شرمگاہ کھلی ہوتی ہے، شرمگاہ بھی تو اس کی کھلی ہوتی ہے، اگر یہ ان کی دلیل لی جائے اور کہا جائے کہ اگر زنا کرنا ناجائز اور حرام ہوتا تو آپ کی شرمگاہ پر لاک لگا دیا جاتا، آپ کی شرمگاہ کو نکاح سے پہلے کھولا جاتا، تب یہ ناجائز ہوتا، تو سوچئے کتنی گندی ذہنیت ہے اور کتنی گندی طریقے سے لوگوں کو مسئلہ بتایا ہے۔ تو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جس طریقے سے ہاتھ پر بال اگنے کی نشانی بتائی ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہیں کہ عورت کی شرمگاہ پر لاک لگا دیا جاتا، نکاح ہوتا، جب اس لاک کو کھولا جاتا کیونکہ اس کے بعد جائز ہو جاتا، اور لاک اگر مستقل پیدائش سے کھلا ہے، پیدائش سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پیدائش سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو زنا کرنا عام ہے، زنا کرنا گناہ نہیں ہے ان کی نظروں میں۔ تو سوچنا چاہیے اور انہیں ایسے مسئلے بتانے سے بچنا چاہیے، اور جو لوگ ان کے مسئلوں کو سن رہے ہیں وہ بھی اس سے رک جائیں، کیونکہ دین اور اسلام اور مسئلہ اور شریعت یہ ہمیں کسی ڈاکٹر سے، ہمیں کسی انجینئر سے، کسی ماسٹر سے، کسی پروفیسر سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے ان سے جنہوں نے مدرسوں میں وقت لگایا ہے، مدرسوں میں دین حاصل کیا ہے، مدرسوں میں پھٹی ٹاٹوں پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کے، محمد رسول اللہ کے دین کو سیکھا ہے، شریعت کو سمجھا ہے، مسائل کو جانا ہے، تب لوگوں کو بتایا ہے۔ لیکن یہ نئے ڈاکٹر اور انجینئر لوگوں کو مسئلوں سے، شریعت سے آگاہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو الجھنوں میں ڈال رہے ہیں، لوگوں کو غلط رخ اختیار کرا رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے جو اس چینل کو سنتا ہے ڈاکٹر فاطمہ باطل کو، اس کو انسبسکرائب کریں اور اس چینل کا بائیکاٹ کریں اور اس چینل کو ختم کریں، اور خود بھی اس چینل سے بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں، اور دین اور شریعت اور مسئلہ ایک بہتر انسان سے اور دین کا علم رکھنے والے سے سیکھا جائے۔ اور امید کرتا ہوں یہ پوری بات آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طریقے سے آ چکی ہوگی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح اسلام پر، صحیح شریعت پر، صحیح طریقے سے دین کو سیکھ کر اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔